السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 6۔ ان آنے والی ایپیسوڈز میں ہم ملک شام یعنی فلسطین، لبنان، سیریا اور جارڈن ان پر کچھ بات کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کو آزاد کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم القدس میں نماز عطا کر سکیں، آمین۔ آج کی ایپیسوڈ میں ملک شام کے فضائل پر بات کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدثنا عن اول الامر، کہ اپنے بارے میں بگننگ سے، شروع سے بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور ورؤیت الامی، میں اپنی ماں کی نور یعنی ان کے لیے لائٹ تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے اپنے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے ملک شام کو روشن کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو امیجن کریں کہ ارض و سماوات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ بیسٹ آف دا بیسٹ انسان اور پیغمبر کی آمد تھی، کوئی معمولی بات نہیں، کہ جب ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھ دے رہی تھیں تو وہاں ام ایمن جو کہ فری سلیو تھی اور بہت سے فرشتے اس کمرے میں موجود تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو ایک روشنی نکلتی ہے جو مکہ سے ہو کر سیریا کے پیلسز کو، وہاں کے محلات کو جا کر روشن کرتی ہے۔ اللہ سیریا کے ہر کونے کو آزاد کرے، اللہم آمین۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ اور ان کا نور اس جگہ یعنی شام میں ایسے نہ صرف پہنچے گا بلکہ وہاں وہ نور موجود بھی رہے گا۔ جیسے ملک شام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو گریسپ کیا، ویسا نور شام کے علاوہ کسی اور جگہ نے گریسپ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور تھے جس نے ملک شام کو روشن کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ستون ہے، یعنی ایک پلر ہے، کتاب کا پلر، جو میرے سر کے نیچے سے نکلتا ہے اور میری نظر اس کو فالو کر رہی ہے۔ یہ کتاب کا ستون یعنی علم ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پلر فزیکلی مجھ سے دور جا رہا ہے۔ میری نظر نے جب اسے فالو کیا تو وہ کتاب کا ستون جاتا رہا یہاں تک کہ وہ ملک شام میں جا کر پہنچا۔ تو امیجن کریں کہ ایک فزیکل پلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور ملک شام میں جا کر رکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو ایمان ملک شام میں رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو ایمان ملک شام میں رہ جائے گا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ریپیٹ کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ ملک شام ہمیشہ وہ جگہ رہے گی جہاں قرآن موجود رہے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل قرآن ہوں گے، اور اہل القرآن وہ ہیں جو اللہ کے مقرب لوگ اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور غزہ میں جو کہ ملک شام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہاں جینوسائیڈ سے پہلے 50,000 حفاظ موجود تھے۔ اس کو پرسپیکٹیو دیتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت بڑی جنگ اسلام کی ہوئی تھی، جنگ ردہ، جو مسیلمہ کذاب کی وجہ سے ہوئی تھی، اس جنگ میں سب سے زیادہ شہید کیے جانے والے حفاظ تھے جو مسیلمہ نے شہید کیے تھے۔ اس زمین میں ہمیشہ
سے اہل قرآن کے دلوں میں قرآن ہمیشہ راسخ رہا ہے، پڑھا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے اور عمل کی طرف ترغیب دیتا گیا ہے۔ تو پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ویژن یا خواب تھا، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خواب تھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی ویژن تھا۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق میں تھے اور خندق کھود رہے تھے تو میں خندق میں تھا جب میری کلہاڑی ایک بڑے سے پتھر پر لگی اور وہ وہاں اٹک گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کلہاڑی کو اس پتھر پر مارا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس پتھر میں سے روشنی اور نور نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پتھر پر کلہاڑی مارتے ہیں، جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے دوبارہ روشنی نکلتی ہے، اور پھر وہ تیسری مرتبہ بھی اس روشنی کو پتھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ لائٹ کیا تھی، یہ نور کیا تھا جو پتھر سے نکلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے واقعی وہ روشنی دیکھی سلمان؟ انہوں نے کہا، جی، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے وہ لائٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی لائٹ، جو پہلا نور نکلا تھا، اس میں اللہ نے مجھے کسرا کے وہ محلات دکھائے جو اللہ مجھے نصیب کرے گا، اور ان کسرا کے محلوں کے ارد گرد کی جگہ بھی۔ ہم جانتے ہیں سلمان فارسی پرشیا سے ہی سفر کر کے آئے تھے ایمان کی تلاش میں، اور اس سفر کی وجہ سے وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خندق میں موجود تھے۔ وہی محل اسی خندق میں سے اللہ کے نبی کو دکھائے گئے اور کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے یہ محل مجھے گفٹ کر دیے ہیں، اور جو کچھ ان محلوں کے گرد ہے وہ بھی۔ سلمان فارسی پوچھتے ہیں، اور دوسری دفعہ جو روشنی نکلی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قیصر کے محل دیکھے، یعنی کہ ہراکل اور بیزنطائن کے محل، اور جو کچھ اس کے ارد گرد موجود ہے، یعنی کہ الشام کی زمین۔ اور فرمایا کہ تھرڈ ٹائم جب آپ نے اس کلہاڑی کو اس پتھر پر مارا تو وہ روشنی نکلی جس میں میں نے حبشہ اور یمن کے محل دیکھے۔ حبشہ اور یمن کے محل، اللہ کے نبی کو یہ خوشخبریاں اور یہ محلات تب دکھائے گئے جب اپیرنٹلی اسلام اینڈ ہو رہا تھا، اپیرنٹلی، کیونکہ مسلمان جینوسائیڈ ہونے جا رہے تھے۔ اس کروشل وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری جگہیں دکھائیں جو الٹیمیٹلی اسلام میں آئیں گی، کانسیکوینٹلی مسلمانوں کو ملیں گی۔ اس وقت یہ آیت بالکل اس پرسپیکٹو میں بیٹھتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یقیناً وہ اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو پریزرو رکھتا ہے، چاہے وہ کافرین جتنا بھی ناپسند کریں۔ اس وقت میں خندق کھودتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ الشام کو دیکھا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کو کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اسلام ان علاقوں میں لے کر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ اس چھوٹی سی خندق سے سارے صحابہ نے اسلام کو پرشیا، سیریا، یمن، فلسطین، عراق، ان ڈفرینٹ جگہوں پر اسلام کو پہنچایا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جگہیں دکھانے کا مقصد اور اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے صرف یہ محل بلکہ ان جگہوں کے لوگوں کے دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیے تھے۔ نہ صرف یہ محل بلکہ اس جگہ کے لوگوں کے دل بھی،
اسلام پولیٹیکلی تو پھیلے گا، یعنی اتھارٹی تو اسلام کی ہوگی وہاں پر، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل بھی اسلام کے نور کو پہچانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ ایز اے بلیور بن کر آئیں گے۔ اس واقعے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو ختم دیکھنا چاہتے تھے، انہی کے باعث اسلام کا نور قیصر و کسریٰ کے محلات میں پہنچے گا۔ کس نے سوچا تھا کہ خالد بن ولید جو اس خندق کے باہر کھڑے ہو کر جاسوسی کر رہے ہیں کہ کوئی ہول ان کو ملے کہ وہ مسلمانوں کی جاسوسی کر سکیں، ان کے تھرو غزوہ یرموک لڑی جائے گی، اور ان کے باعث پہلی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوگی جو کہ دروازے کھولے گی الشام کی آزادی کے۔ الشام ایک لائٹ تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھی، جو صحابہ نے دیکھی، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ الشام کی وکٹری کے ساتھ اس جگہ کے لوگوں کے دلوں کو بھی اسلام کا نور ضرور پہنچے گا۔